صل وسلم دائما أبدا على. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ اگر حالت روزہ میں غسل کی حاجت ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر غسل کی حاجت ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم غسل کس انداز میں غسل کریں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی مختلف صورتیں بنیں گی. میں پہلی صورت عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر مرد یا عورت پہ غسل جنابت تھا. ہم وہ جو ایام مخصوص ایام عورتوں کے ہوتے ہیں ان کی بات نکالیں، اس میں تو عورت روزہ رکھے گی نہیں. جی ویسے ہی اگر ان دونوں کو جنابت کے غسل کی حاجت تھی لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا اور ایسے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس حوالے سے مسئلہ یہی ہے کہ ان کا روزہ تو شروع ہو جائے گا. لیکن اس طرح غسل کے اندر تاخیر کرنا اچھا نہیں، اور اتنی تاخیر کرنا کہ نماز فجر قضا ہو جائے تو حرام ہے. بالکل ایسا. لیکن اس طرح روزہ شروع تو ہو جائے گا. اس صورت میں روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ غسل کی حاجت ہے لیکن روزہ شروع ہو جائے گا. یہ ہے غسل کی حاجت روزے سے پہلے ہو. ٹھیک ہے. اگر دوران روزہ غسل کی حاجت ہو تو اس کا ایک ہی اس کی جو صورتیں بنیں گی ان میں سے جو یعنی ذہن میں آ رہی وہ ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ کیونکہ دوران روزہ جو ہے نا وہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے. اگر ملیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور جان بوجھ کے اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مرد روزے کی حالت میں اگر کوئی سویا ہوا ہو اور اس کو احتلام ہو جائے اور غسل فرض ہو جائے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن چونکہ نمازیں بھی پڑھنی ہے اور غسل بھی کرنا ہے اور اتنی دیر غسل میں تاخیر بھی نہیں کرنی، کیونکہ جو جنبی گھر میں ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ غسل کرے گا، لیکن غسل کے جو 3 فرائض ہے نا، ایک تو فرض ہے کہ پورے جسم کو ظاہری طور پر دھوئے، اور پہلا فرض ہے کہ کلی کرے اور یہاں حلق تک پانی پہنچائے اور ناک کے اندر جو ہے وہ پانی پہنچائے، آخر اوپر ہڈی تک پہنچائے. ان دونوں فرضوں میں احتیاط کرنی ہے صرف. وہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ غسل کرتے وقت منہ کو صرف دھونا ہے، لیکن جو گرگرہ ہے وہ نہیں کرنا کیونکہ پانی اندر جانے کا اندیشہ ہے. اور اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اچھی طرح اس کو صاف کرنا ہے، لیکن اوپر زیادہ تک نہیں پہنچانا کہ دماغ تک چلا جائے. کیونکہ اگر دماغ تک چلا جائے گا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی ڈائریکٹلی پیٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس طرح غسل کرے اور باقی جو ظاہری جسم ہے اس کو اچھی طرح دھوئیں اور ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے. اور اگر کوئی چاہے افطاری کے بعد تو دوبارہ اچھی طرح غرارہ کر سکتا ہے. کر سکتا ہے، لیکن اس کا غسل پھر ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.